بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزیز طلبہ طالبات، آج انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم کلاس نمبر 20 پڑھیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی اللہ کے نام کے ساتھ پناہ چاہتا ہے، پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دو. اب پناہ کی دو صورتیں. پہلی صورت یہ کہ کوئی اگر ظالم سے بچ کر آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آپ سے التجا کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ اس کو اپنے گھر یا کسی بھی سیف جگہ پہ اس کو پناہ ضرور دیں. دوسری صورت یہ کہ آپ کے نقصان سے کوئی بچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے نقصان نہ پہنچانا. تو یہ پناہ کی دوسری صورت ہے. آپ کے نقصان سے یا کسی کے نقصان سے وہ آپ سے پناہ چاہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو پناہ دو. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی اللہ کے نام کے ساتھ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، تو اس کو دو. اب ہمارے ہاں جو سائل ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، سوال کرنے والے، وہ کہتے ہوتے ہیں صدقہ پنجتن پاک کا، فلاں شخصیت کا، فلاں شخص کا. تو ایسے لوگوں کو آپ دیں، لیکن جب دیں تو ان کی اصلاح کریں کہ بھائی اللہ کے نام پہ مانگا کریں، اللہ کے نام پہ مانگنا ہے، فقط اللہ کے نام پہ. اگر مثال کے طور پر آپ 25-30 ہزار روپیہ لگا کے کھانا بنا کے لوگوں میں تقسیم کرتے وقت یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کے نام پہ ہے، فلاں شخص کے نام پہ، تو قرآن کہتے ہیں وما اہل لغیر اللہ، جس کھانے کے اوپر، جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ چیز حرام ہے، حلال نہیں ہے. تو غیر اللہ کے نام پہ چیز کھانے سے بچیں، بانٹنے سے بچیں. جب بھی کوئی چیز دینی ہے کسی فقیر کو یا تقسیم کرنی ہے، فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے نام پہ، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں ہر نیکی کا اجر دینا ہے. تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سے کوئی بھلائی کرے تو تم اس کو بدلہ دو. اگر تم بدلہ نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا کرو. اب بدلہ مثال کے طور پر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کو اس سے بہتر تحفہ واپس کریں، بہترین چیز لے کے دیں. تو اگر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ترمذی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے، تمہیں کوئی تحفہ دے، اچھائی کرے، تو تم اس کا بدلہ نہ دے پاؤ تو فقط اتنا کہہ دیا کرو جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. یعنی کہ بھائی جو تو نے میرے ساتھ اچھائی کی ہے، میرے ساتھ جو تو نے نیکی کی ہے، یہ میں تجھے لٹا ہی نہیں سکتا، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا. تو کوشش یہ کریں آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کا تحفہ جو ہے اس سے بہترین تحفہ اس کو واپس دیں. اگر نہیں دے سکتے تو اس کے لیے دعا اتنی کر دیں، اتنی دعا کر دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنا جو تحفہ ہے اس کا حق ادا کر دیا. اسی طرح ترمذی کے اندر ہی روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شخص تحفہ دیتا ہے تو تم واپس دینے کے لیے کوئی چیز نہ پاؤ تو تم اس کی تعریف کرو، اس کے لیے دعا کرو. جو تعریف کرتا ہے اس نے احسان کا بدلہ دے دیا، اس نے اس کا شکریہ ادا کر دیا. تو جب بھی آپ سے کوئی اچھائی کرے، نیکی کرے، تو آپ اس کو بدلہ دینے کی کوشش کریں. اگر نہیں دے پاتے تو پھر اس کے لیے دعا کر دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.